ایک ہفتے تک جاری رہنے والے جنازے کے جلوسوں کے بعد خامنئی کو سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن مشتبہ خامنئی کی عدم موجودگی برقرار رہی۔ ایران اور عراق میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والی جنازے کی تقریبات کے بعد علی خامنئی کو مشہد میں امام رضا کے مزار پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین کا یہ عمل امریکہ مخالف نعروں اور جانشین سمجھے جانے والے مشتبہ خامنئی کے عوامی منظرنامے سے غیر حاضری پر مسلسل توجہ کے ماحول میں انجام پائی۔ سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو جمعے کی صبح مشہد میں امام رضا کے مزار پر سپرد خاک کیا گیا، جس کے ساتھ ہی جنازے کے بڑے جلوسوں اور سوگ کی تقریبات پر مشتمل ایک ہفتے کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ تدفین کے دوران ان کے بیٹے اور جانشین مجتبیٰ خامنئی عوامی نظروں سے دور رہے اور ان کی موجودگی یا مقام قیام بدستور توجہ کا مرکز بنا رہا۔ ایران کے اس مقدس ترین مقام پر تدفین کا یہ عمل ایران اور عراق میں جنازے کی تقریبات، ریلیوں اور مذہبی رسومات کی ایک ہفتے طویل سلسلے کے بعد انجام پایا۔ یہ تقریبات ایسے وقت میں منعقد ہوئیں جب 4 ماہ سے جاری جنگ میں چند ہفتوں کے عارضی ٹھہراؤ کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں دوبارہ اضافہ ہو چکا ہے، اور اسرائیل کے درمیان 28 فروری کو امریکہ اور ایران گزشتہ ماہ جنگ بندی پر متفق ہوئے تھے۔ جمعرات کے روز سوگواروں نے مشہد کے لوگوں سے کھچا کھچ بھری سڑکوں سے گزرتے ہوئے خامنئی کے جنازے کو امام رضا کے مزار کی جانب پہنچایا۔ سفید پگڑیوں والے علماء ان کی میت لے جانے والے ٹرک کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جبکہ سیاہ لباس میں ملبوس سوگوار ایرانی پرچم لہرا رہے تھے۔ خامنئی کی تصاویر اٹھائے ہوئے تھے اور انقلابی نعروں پر مبنی سرخ پلے کارڈز نمائش کے لیے پیش کر رہے تھے۔ ایران کی مذہبی قیادت نے اسلامی جمہوریہ کی طاقت اور نظریاتی وابستگی کا اظہار کرنے کی غرض سے بڑی تعداد میں لوگوں کو جنازے کی تقریبات میں شرکت کرنے کی ترغیب دی۔ یہ تقریبات ایران اور عراق دونوں ممالک پر جاری ایک ہفتے پر محیط عوامی سوگ کے سلسلے کا نقطہ عروج تھیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مہینوں پر محیط کشیدگی سے بچ نکلنے کے باوجود ایران کو اب بھی اہم اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ملک کے اندر خامنئی کا 37 سالہ اقتدار بھی شدید تنازع اور اختلاف رائے کا باعث بنا ہوا ہے۔ مجتبیٰ خامنئی، جنہیں ان کے والد کی وفات کے ایک ہفتے بعد مارچ کے اوائل میں علماء کی ایک کونسل نے سپریم لیڈر نامزد کیا تھا، جنگ شروع ہونے کے بعد سے عوامی منظرنامے پر نمودار نہیں ہوئے ہیں۔ مشہد میں جلوس جنازے کے لیے ہجوم جمع ہونے پر سوگواروں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف انتقام کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ میں سپریم لیڈر ٹرمپ کے خون کی قسم کھاتا ہوں، ہم تمہیں مار ڈالیں گے، ہجوم نے نعرے لگائے، جبکہ کچھ خواتین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا ٹرمپ کو مار ڈالو، کلز ٹرمپ۔ شام ہوتے ہی روضہ امام رضا کا صحن سوگواروں سے بھر گیا۔ جنازے کے نوحے کے ساتھ ساتھ لاؤڈ اسپیکرز کے ذریعے نشر ہونے والے نوحے امریکہ کو موت کے نعرے سے گونج اٹھے۔ خامنئی کی آخری رسومات ایران کے لیے ایک انتہائی اہم موڑ پر ادا کی جا رہی۔ یہ تقریب ان کی تقریباً 4 دہائیوں پر محیط قیادت کے اختتام اور اسلامی جمہوریہ کے خلاف حالیہ ملک گیر مظاہروں کے چند ماہ بعد منعقد ہو رہی ہیں، تو نم آنکھوں سے سوگواروں نے نوحہ خوانی کرتے ہوئے مشہد، سرزمین مشہد پر آخری وداعی دی، اور ایسا ہوتے ہوئے ایک ہفتے کی طویل آخری رسومات کہیں نہ کہیں تکمیل کو پائی۔ تو اس سے ایک پوری دنیا کو میسج گیا۔ ایران میں دنیا بھر کے لوگ اکٹھا ہوئے، نہ صرف شردھانجلی دینے کے لیے، خراج عقیدت سپریم لیڈر کو دینے کے لیے، بلکہ یہ بھی ایران نے دکھانے کی کوشش کی کہ ابھی بھی ایران کی دوسرے دیشوں کے ساتھ کس طریقے سے مضبوطی سے دوستی ہے۔ اس سے بھی کہیں نہ کہیں یہ پیغام آیا ہوتے ہوئے دکھائی دیا، اور دوسری طرف اتنے بڑے دہائیوں کا کہیں نہ کہیں ایک خاتمہ جو ہوا، اس سے بھی ایران نے دکھانے کی کوشش کی کہ اس کے بعد بھی وہ کمزور نہیں بلکہ ابھر رہا ہے۔